پریس کانفرنس بسلسلہ تعمیر پیرا فورس اسٹیشن آئیڈیل پارک جنرل بس اسٹینڈ پیرودائی میں منعقد کی گئی ہے۔ اس پیرا فورس اسٹیشن کی تعمیر سے جی بی ایس کے ٹرانسپورٹروں، تاجروں حضرات شدید متاثر ہوں گے، جن میں ہزاروں خاندان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ پہلے ہی ٹرانسپورٹ اور تاجر معاشی طور پر مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے سخت معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ جنرل بس اسٹینڈ ایشیا کا سب سے بڑا جنرل بس اسٹینڈ ہے، جہاں سے چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مسافروں کو سفری سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، جو کہ تقریباً 2500 کے قریب یہاں سے بسیں چلتی ہیں اور جو مسافروں کو بحفاظت منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں۔ اگر ان بسوں کی مینٹیننس بوجہ تعمیرات پیرا فورس اسٹیشن ہوتی ہے تو روزانہ حادثات رونما ہونے کا خدشہ ہے، جس میں بے شمار قیمتی جانوں کا ضیاع ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ جبکہ آئیڈیل پارک کا رقبہ 20 کنال پر محیط ہے، یہاں پر پیرا فورس کی گاڑیاں اسٹیشن کے علاوہ یہاں پہ پیرا فورس کی گاڑیاں، مشینری، لوڈر اور دوسری چیزیں جو کھڑی ہوں گی وہ ضبط شدہ سامان بھی یہاں پہ رکھیں گے، تو 4 کنال کی جگہ یہ پورے 20 کنال پہ قابض ہو جائیں گے پیرا فورس والے۔ ہم نے انتظامیہ کو اس کے بارے میں پہلے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ وہ یہاں پہ تعمیرات نہ کریں۔ جبکہ آئیڈیل پارک کا رقبہ 20 کنال ہے، اس پیرا فورس کے قائم ہونے سے جی بی ایس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ جی بی ایس 1976 میں اس وقت کے گورنمنٹ نے تعمیر کیا تھا۔ آئیڈیل پارک جہاں پر جو ورکشاپ ایریا ہے، اسے کوئی یہ پارک نہ سمجھے، ایک ورکشاپ ایریا جہاں گاڑیوں کی دیکھ بھال اور مرمت کی جاتی ہے۔ 200 سے زائد دکاندار یہاں پہ متاثر ہوں گے، جو ڈینٹر، پینٹر، آٹو میکینک، مستری، اس لیول کے دکاندار ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان 200 دکانداروں کے ساتھ کئی خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے، جن کے چولہے جل رہے ہیں۔ یہ بات صرف آئیڈیل پارک کی نہیں جبکہ پیرا آفس کے قیام سے جنرل بس اسٹینڈ کی 850 دکانیں بھی متاثر ہوں گی اور 2500 سے زائد ٹرانسپورٹر بھی، 15,000 خاندانوں پر مشتمل یہ بے روزگار ہوں گے لوگ، کیونکہ یہ سروسز ایریا اور سروسز ایریا کو عوام الناس کی سہولت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جتنی بھی یہ میٹرو ہے یا جتنی اسپیڈو یا جتنی بس سروسیں ہیں، ان کے آئیڈیل پارک وہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ گاڑیوں کی مینٹیننس کی جاتی ہے۔ میرے معزز ساتھی دوستو، اب تھوڑی سی بات انتظامی امور کی کرتے ہیں کہ انتظامیہ اس وقت ڈی کلاس ٹرانسپورٹ اڈوں کو ختم کرنے کے سوانح خواب تو ہمیں دکھا رہی ہے کہ ہم یہ ڈی کلاس اڈے ختم کر کے جنرل بس اسٹینڈ جو پہلے ہی معاشی طور پر بدحال ہے، اس کو آباد کریں گے، جبکہ ہم اس اقدام کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن کاوش بہترین ہے یہ خوش آمدید ہم تاجر اور ٹرانسپورٹر پیرا فورس کے ڈویژن اسٹیشن یا پیرا فورس کی کارکردگی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پیرا فورس تشکیل دے کر تمام شہروں میں تجاوزات کا خاتمہ کرنے کی جو سوچ فکر کی ہے، ہم تہ دل سے اسے تسلیم کرتے ہیں اور اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن ضلع انتظامیہ کے چند افراد ووٹ ہیٹ کی وجہ سے عوام میں گورنمنٹ کی اس احسن اقدام کی وجہ سے عوام میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے، جو کہ مریم نواز صاحبہ اس کو نہیں چاہتی کہ یہ عوام میں خوف ہو، وہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے جس انداز سے جی بی ایس کے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں میں خوف و ہراس پیدا کر کے ضد اور ہٹ درمی سے پیرا آفس قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم قانونی
कानूनी व अखलाकी जंग लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़े। हम ये हक महफूज रखते हैं। हम इंतहाई एहतराम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल जनाब आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, कमिश्नर रावलपिंडी, वफाकी वज़ीर जनाब हनीफ अब्बासी साहब से इस्तदा करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ट्रांसपोर्टरों और ताजिरों के साथ वाबस्ता ख़ानदानों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर ज़िला इंतज़ामिया ने जबर के तहत ये स्टेशन बनाने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह मोरका 30 तारीख को या 30 तारीख को हम एहतजाज भी करेंगे इसके सिलसिले में, इसमें शटर डाउन करेंगे और ट्रांसपोर्टर पहिया जाम करेंगे। यहाँ पे हम ज़िला इंतज़ामिया को ये बावर करवाना चाहते हैं कि खुदारा हमारे लोगों को माशी कत्ल ख़त्म बंद किया जाए ताकि ताजर और ट्रांसपोर्टर माशी तौर पर खुशहाल हो सके, अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया। जो यहाँ पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ताजर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेती, उनके साथ बैठती कि हमें यहाँ पे जगह की ज़रूरत है। 1976 और 2025 का आप कैसे मुआवजा कर सकते हैं? 1976 में जब इसका क्या अमल में लाया गया था तो ये उस दौर की ज़रूरत के मुताबिक लाया गया था, 2025 की ज़रूरत के मुताबिक नहीं लाया गया था। अगर 2025 की ज़रूरत के मुताबिक ये सब अच्छा था, चलता था, तो फिर यहाँ से एयरपोर्ट बड़े एयरपोर्ट में क्यों शिफ्ट किया गया? आबादी बढ़ रही है। देखें कि आप गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज़ देख लें जो उन्होंने खुद जो गवर्नमेंट कर रही है। आप मेट्रो बनाई है, आपने मेट्रो को आपने कितने स्टेशन दिए हैं, उसके लिए आपने कितनी वर्कशॉप्स रखी हैं, उन वर्कशॉप्स का एरिया कितना है? आपने अलबुराक बनाई है, RWMC की जो गाड़ियाँ सफाई का हम यहाँ पे जो करते हैं, दोस्त हमारे सफाई के काम के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए कितनी बड़ी वर्कशॉप है। आप क्या समझते हैं कि एक छोटे से शहर के लिए जो लोग जो सर्विसेज चलती हैं उनके लिए सैकड़ों कनालों के ऊपर वर्कशॉप बनती हैं, और जो पूरे पाकिस्तान के कर्ब व ज्वार में, शुमाली इलाका जात में, और कुछ अरसे तक यहाँ से गाड़ियाँ तो चीन तक जाती हैं। पूरे मतलब कि यहाँ पे ये इंटरनेशनल अड्डा है। आप मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एशिया का दूसरा बड़ा अड्डा है। हमारी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, खुदा रहा होश के नाखन ले, गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियों के जाले भी होते हैं, लेकिन गुनाहों के जाले नहीं होते। अच्छा ये बताइएगा कि पहला फोर्स की जाने से जब रात के खिलाफ ऑपरेशन जा रहा है, तो ऑपरेशन के बारे से आप क्या कहेंगे? दूसरा, क्या आपकी रावलपिंडी इंतजामिया के आला हुकाम से कोई वाक़िफ़ हुए? 30 अगस्त को आपने एहतजाज का ऐलान किया है, तो कौन सी जगह क्या आपका जो है प्लान है इस एहतजाज के बारे से? अच्छा, साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि 30 अगस्त को एहतजाज आप करने जा रहे हैं, अगर आप उस बात नहीं माने जाते एहतजाज के बाद भी, तो उसका अगला लाइन क्या होगा? देखिए जी, जहाँ तक 30 अगस्त की जो बात है ना, एहतजाज की, 30 अगस्त तक हमारी डेड लाइन है। 30 अगस्त तक मैं थोड़ा सा इसको कर दूँ सलाह, 30 अगस्त तक हमारी डेड लाइन है कि 30 अगस्त तक हमारे मुतालबात, हम तो रिक्वेस्ट करने वाले लोग हैं, हम तो बड़े मतलब के उतावन करने वाले लोग हैं कि आप अभी देखें, हमें तो ऐसे जो बात ये थी कि यहाँ पे जो उन्होंने खुदाई शुरू कर दी बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी तरह के, कि अभी हम यहाँ खुदाई कर, तो खुदाई भी कहाँ पे कर रहे हैं? जो हमारी हाइडल पार्क के अंदर जाने का वाहिद रास्ता था इन और आउट का, वहाँ पे उन्होंने खुदाई करके एक खंदक खोद दी है द्वार बनाने के लिए। वो आप गाड़ियाँ अंदर बह नहीं हो सकती। जो गाड़ी हम वहाँ पे वर्कशॉप में नहीं जाएगी, वो अपनी फिटनेस, ब्रेक, अपने टायर्स, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट तमाम चेक नहीं कराएगी। उसकी फिटनेस के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठाया जाएगा। वो कैसे मोटरवे पे सफर करेगी? वो कैसे खैर वाफियत से पैसेंजर को अपनी जगह पर पहुंचाएगी? जो सवाल मैंने किया था, पहला फोर्स की ऑपरेशन जा रही है, देखिए जी, हमारे तो पैरा फोर्स से कोई भी नहीं है, वो स्टेशन बनाए ना बनाए, वो शहर में कहीं और जगह पे बना दे, ठीक है। पैरा फोर्स एक गवर्नमेंट ने एक फोर्स बनाई है, उसके ऊपर हमारा इतराज़ात कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसका स्टेशन ना बनाया जाए। ये मरियम नवाज साहब की अच्छी कावश है, अगर तजावुज़ात ख़त्म हो, ये चीज़ें ख़त्म हो, तो ये अच्छी शहरी होने का, मज़हर शहरी होने का सबूत है। लेकिन हमें पैरा फोर्स के साथ लड़ाया ना जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पैरा फोर्स का स्टेशन जगह और बहुत जगह है, इसका लियाकत रोड पे जगह पड़ी हुई है, खैबान में जगह है, हर जगह पे जगह मौजूद है।
لیکن یہاں پہ آ کے نہ بنایا جائے پیرا فورس۔ بھائی صاحب یہ کہے آپ نے پہلے کہا کہ میڈیم نواز بہت اچھا کام کریے لیکن اس حکومت کو یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو ان تک بات نہیں پہنچانے دیتے اور خراب کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، کون لوگ اللہ بتائیں گے ان کو نام سکتے ہیں؟ سر جی یہ تو سیدھے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے اس کی منظوری دی ہے پیرا فورس کا آفس بنانے کی جی بی ایس میں سروسز ایریے میں آ کے کوئی کسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں سروسز ایریے میں اس کی منظوری دی جا سکتی ہے؟ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے 1976 میں جنرل بس اسٹینڈ قائم کیا گیا تھا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ کوئی پارک یہ تفریح مقام تھا یا ایسا تھا، یہ عوام کی سہولت کے لیے تھا، اور اس کو مزید تقویت اور اس کو مزید بڑھانے کی بجائے اس کا رقبہ بھی کم کیا جائے، جبکہ 1976 اور موجودہ 2025 کی آبادی میں کتنا فرق ہے، اس کو مزید اس کو کھلا کرنے کی بجائے اسے کم کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا مین چیز ہے۔ فیصل بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی متبادل پلان تیار ہے؟ اگر انتظامیہ آپ کو مذاکرات کے لیے بلاتی ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا پلان تیار ہے جو آپ نے دیں اس جگہ سے متبادل؟ دوسرا جو قانونی آپ نے کہا کہ قانونی آپ اب تک کہاں پہ پہنچے ہیں، کہاں آپ نے کوئی سوالے سے ہٹ کی یا کیا کیا، آپ کو بھی ذرا بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام صحافی حضرات کا دل کے ساتھ رہنے سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس میں جناب کو ٹائم نکالا، ہم ان کے بھرپور شکر گزار ہیں۔ پہلی ابتدائی بات یہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن جنرل بس اسٹینڈ اڈا پنڈائی میونسپل کارپوریشن کی ذاتی خرید کردہ جگہ، ذاتی خرید کردہ جگہ۔ جب سال 1976 سے پہلے اپنا بسوں کا اڈا لیاقت باغ تھا، اس وقت کی ضرورتوں کے مطابق انہوں نے شہر سے باہر نکال کے جنرل بس اپنا اس وقت کی میونسپل انتظامیہ نے یہ ذاتی طور پر 216 کنال جگہ خرید کر یہاں میونسپل کارپوریشن کا اپنا جنرل بس اڈا پنڈائی کا اجرا کیا۔ اب المیہ یہ ہے کہ بھی ہم جو ہمارا جو ایڈمنسٹریٹر وہ کمشنر ہے، ہمارا جو میونسپل کارپوریشن کا ایڈمنسٹریٹر وہ کمشنر ہے، وہ اس پورے پیریڈ میں کسی جگہ پہ دکھائی نہیں دے رہا، اور جو معاملات ہیں وہ سارے ضلع انتظامیہ کر رہی ہے، جو جتنے معاملات ہیں ضلع انتظامیہ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ڈیلی جو پارکنگ ہے اور مینٹیننس کے لیے ایک ٹائم پہ جو ہے وہ تقریباً 150-200 کے لگ بھگ گاڑیاں جو ہے وہ شاپ ایریے میں موجود ہوتی ہیں، جو اپنا کام کروا کے مینٹیننس کروا کے اس سفر کے روانہ ہوتی ہیں۔ تو آج تیسرا چوتھا دن ہے، انہوں نے کھڈے مار کے ہڑدرمی کر کے روڈ رستہ بند کر دی ہے۔ ایک تو سیلاب کی وجہ سے 50% جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہماری رکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ٹرانسپورٹ وہ کم آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کافی جو ہے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مینٹیننس کے حوالے سے نا۔ تو دوسرا جو گاڑیاں ہیں، ہم لوگ ایک چھوٹا سا رستہ ہے، کل دوسرا تیسرا دن ہے، روز حادثات ہو رہے ہیں، وہاں سے گاڑی نکالتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں کبھی شیشے ٹوٹ رہے ہیں، کبھی سائڈ گلاس جو ہے وہ گاڑیوں کے ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا انہوں نے راستہ دیا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں کوئی اندر کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے، ہنگامی کوئی آگ لگ جاتی ہے، کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، تو وہاں سے گاڑیاں نکالنا میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے، اور بڑا حادثہ جو ہے، بڑا نقصان جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہڑتال کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے، تو وہ ہمارا اگلا جو آپشن جو ہے وہ ہم اپنے جو ساتھ 20 کلاس اڈے ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے، اور مین روڈ جو ہے وہ آئی جی پی روڈ جو ہے وہ اس میں ملا کریں گے ہم لوگ، اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ پہلی فرسٹ ہے 1/9/2025 سے بروز سوموار ہم اس آئی جی پی روڈ کو بند کریں گے۔ جنرل بس اسٹینڈ ٹوئن سٹی بنا تھا، 2 شہروں کا تھا، راولپنڈی اور اسلام آباد کا تھا۔ اس وقت جب میونسپل کارپوریشن نے موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت یہ اڈا بنایا تھا، اور اڈے کا جو لا ہے اس کا لا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے لیے بہتری لانا، بجائے اس کے کہ جو پیسہ اڈے سے اکٹھا ہوتا ہے اس کی ٹرانسپورٹ کی مشینری کے لیے اور جگہ کے لیے اور ورکر کے لیے جگہ بنائی جائے۔ لیکن یہاں پہ پہلے جگہ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ شب خون مارا ہے، نہ کسی کارپوریشن والے نے ہمیں بتایا، نہ کسی ضلع انتظامیہ نے بتایا، نہ کسی اسٹیک ہولڈر کو بتایا۔ آگے سے ہٹ درمی کر رہے ہیں جو کہ سراسر زیادتی ہے۔